معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، جہاں رہیں آباد رہیں۔ آج میں ایک اہم ٹاپک لے کر کے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے جمعہ کو جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے سوشل میڈیا پر ایک نیوز آپ نے دیکھا ہوگا، سلفی مولانا جو بڑے چرچت تھے دنیا میں اور ہر عام و خاص کے نگاہ کا مرکوز نظر بنے ہوئے تھے، جنہیں مولانا جرجیس انصاری کے نام سے دنیا جانتی تھی، اور بنارس کے فاسٹ ٹریک کورٹ نے اسے 10 سال کا کڑی سزا سنایا اور 10,000 کا جرمانہ بھی پیش کیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ مولانا جرجیس کو اتنی بڑی سزا سنائی گئی اور دنیا والوں کے سامنے بھی رسوا ہو کر کے رہ گئے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ ان کے پیچھے کیا پس منظر تھا؟ میں اس کے اوپر خلاصہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک ہفتہ مسلسل لگ گئے ان کو سزا سناتے ہوئے، اور میں ایک ہفتہ سے میں تحقیق کر رہا تھا کہ مولانا جرجیس کا کیا معاملہ تھا، کیا حقیقت تھی اور لوگوں کا نظریہ کیا ہے اس کے متعلق۔ تو میں تمام حقائق کی روشنی میں کچھ باتیں کروں گا اس کی ذات کے متعلق۔ اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو ریسکو سر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ آئیے میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ مولانا جرجیس انصاری یہ اہل حدیث یا سلفی کے بہت بڑے مولانا، بہت بڑے عالم کہے جاتے تھے، جنہیں بہت سارے تعلیم وہ اپنے سینے میں سمیٹے ہوا، جیسے کہ سنسکرت میں بھی مہارت حاصل رکھتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو خدا و رسول اور اولیاء اللہ کی شان میں جو بکواسیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ ایک اہم مثال ہے۔ عبرت لینے کی ضرورت ہے ان واقعات سے، کہ کہا گیا ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، رب ذوالجلال اسے دنیا میں رسوا کر دیتا ہے۔ اور جرجیس نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ نہ جانے کئی ساری اپنے تقریر کی ویڈیو میں اور اپنے تقریروں میں انہوں نے بہت سارے ایسے شرعی مسائل کو دھجیاں اڑا کر کے رکھا، اور اہل سنت والجماعت کے عالم اسے پکڑ کر کے پوچھتا رہا کہ تو نے کم بخت یہ کہاں پڑھا ہے، کہاں دکھا ہے، تو نے یہ بکواسیں کیسے کی ہے؟ لیکن وہ ہر جگہ سے دم دبا کر کے بھاگتا پھرا، لیکن اس کو زمانے نے ایسا پٹکا ہے کہ اب اٹھائے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی میں دعوت فکر دوں گا کہ جو لوگ جرجیس جیسے مولویوں کو اپنا رہنما اور اپنا قائد اور اپنا دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، دیکھو تمہارے ٹھیکیداروں کا کیا حال ہو رہا ہے، دیکھو تمہارے رہنماؤں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ آج وہ جیل کے اندر میں ہے، اور پتہ ہے آپ کے ان رہنماؤں نے کیا کیا ہے؟ مولوی جرجیس نے کیا کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ اس کو 10 سال کی کڑی سزا سنائی گئی؟ نارمل سزا نہیں، 10,000 کا جرمانہ بھی اسے کیا گیا ہے۔ وہ 2013 میں بنارس کی سرزمین پر آتا ہے۔ ویسے تو کہنے والے نے کہا کہ بنارس ایک ایسا کھنڈر ہے، اور بنارس ایک ایسی سٹی ہے کہ بڑے بڑوں کو وہ سٹی ڈبو کر کے رکھ دیا ہے، اور بنارس کی خواتین جو ہے نا، جس کے پلے اگر پڑ جائے تو پھر یا تو اس کی زندگی کو آباد کر دیتی ہے یا تو پھر اس کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ مولوی جرجیس کے ساتھ بھی یہی حال ہوا۔ آئے بنارس میں 2013 میں، انہیں کسی ایک خاتون سے عشق اور محبت ہو گئی، اور یہ محبت یا تو دکھاوے کا ہو یا جسمانی ہو یا روحانی ہو، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ بہر صورت دیکھنے سے تو یہ معاملہ چلتا ہے کہ یہ نفسیاتی محبت تھی، نفس کے پجاریوں کی جو نفس کے جو غلام ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کو انجام دیتے ہیں۔ اس نے جب بنارس کی سرزمین یا اس کے قرب و جوار میں جب مولوی جرجیس آیا، تب اس عورت کو فون کے ذریعے ہوٹلوں میں بلاتا اور اس کے ساتھ غلط طریقے کا ویوہار کرتا اور اس کو شادی کا جھانسا دیتا کہ میں تجھے شادی کروں گا،
بالآخر معاملہ ایسا ہوا کہ سن 2015 میں یعنی کہ 2013 سے لے کر کے 2015 تک 2 سال تک لگاتار اس کو ہوٹلوں میں بلا کر کے، اور وہ عورت جب FIR درج کرانے کے لیے جب 2015 میں جاتی ہے تو وہ اپنے FIR کاپی میں وہ لکھتی ہے کہ میری ویڈیو کا اصلیل ویڈیو بھی بنا کر کے مجھے بلیک میل کرتا تھا اور طرح طرح کے ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹارچر کیا کرتا تھا۔ بالآخر اس کو برداشت نہیں ہوا تو جا کر کے FIR درج کرائی 2015 میں۔ اور وہ کب ہوا؟ جب 2015 میں ان کے بلانے پر ہوٹلوں میں نہ گئی عورت، یہ لڑکی، تب جا کر کے یہ مولوی جرجیس اس کے گھر پہنچتا ہے اور گھر پہنچ کر کے اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ یہ کہاں تک درست ہے؟ آج غیر مسلم یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ اہل حدیث کا مولوی ہے یا سلفی مولوی ہے یا دیوبندی مولوی ہے یا وہابی مولوی ہے یا بریلوی مولوی ہے، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مولانا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایک آپ گوگل پر سرچ کریں مولوی جرجیس نیوز کے متعلق تو آپ کو ایک سے ایک تھمبنیل ملنے کو ملے گا۔ مولوی جرجیس یہ طالبانی ہے، مولوی جرجیس آتنکوادی ہے، مولوی جرجیس زناکار ہے، مولوی جرجیس نے لڑکیوں کا النگھن کیا، طرح طرح کے مطلب کہ آپ کو یہ ملے گا مولانا اب جیل میں سڑیں گے، مولانا یہ ہوگا، مولانا وہ ہوگا۔ تو گویا کہ ایک مولوی جرجیس نے غیروں کی نگاہ میں تمام مولویوں کے بدنام کرنے کا ایک سبب بنا ہے۔ بھلا بتاؤ میرے یارو، کیا ایسے مولویوں کو اس قوم اور اس سماج میں رہنے کی کوئی اجازت ہے؟ یہ جو سماج کا ایک دھبا بنا پڑا ہوا ہے، بتائیں نا کہ لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتا تھا، جگہ جگہ جا کر کے وہ بڑے بڑے پیغام دیا کرتا تھا۔ آج معاملہ اس کا کیا ہے کہ آج دنیا میں ذلت و رسوائی جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اور ان لوگوں میں کہتا ہوں جو 10 سال، جو آنے والے 10 سال جو بڑے تمنائیں سے جائے ہوں گے نا کہ مولوی جرجیس کو ہم بلائیں گے، جلسہ کروائیں گے، اجتماع کروائیں گے، ان سے تقریر سنیں گے، اب ذرا بلوا لو، اب بلاؤ فون کر کے، جیل سے مولوی جرجیس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے۔ او میرے یارو، ابھی بھی عقل کے ناخن لو اور ابھی بھی سنبھلو۔ اگر کوئی حق پر کوئی مسلک ہے، اگر دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور کوئی مسلک ہے تو وہ مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے راستے پر آ جاؤ، یقین مانو دنیا میں بھی تم عزت اور سرفراز عزت کے ساتھ جیو گے، اور آخرت بھی تمہارا جو ہے نا بہتر ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ مسلک اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر آؤ، توبہ کرو، اور ان فتنوں جیسے دجالوں جیسے نہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اہل سنت والجماعت کے سوا جتنے بھی غیر باطل مذاہب ہیں، ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کی موت کس حالت میں ہوئی ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ورنہ آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھائیں، ان تمام غیر جو سنی ہے، غیر اہل سنت والجماعت ہے، ان لوگوں کی موت کیسی ہوئی ہے، کیوں ان لوگوں کی موت اس قدر بھیانک اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سامنے جو ہے نا ایک نشانی اور ایک عبرت چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی اہل صراط کو پہچانو، ابھی بھی صحیح راستے پر آ جاؤ میرے بھائیوں۔ تو یہ مولوی جرجیس ایک لڑکی، ایک عورت کے غلط طریقے سے بلا کر کے، شادی کا جھانسا دے کر کے، غلط حرکات اس کے ساتھ کر کے یہ آج اپنی عزت کو ملیا میٹ کر لیا، اور ایک مولوی کے نام پر ایک کالا دھبا بن گیا۔ اور دیکھو نا اس کو، جاتے جاتے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو پر کس قدر مسکرا کر کے جا رہا ہے، گیا کیسے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی یہ میڈل حاصل کر کے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی تقریروں کو سنتا ہے، جو ان کو اپنا رہنما سمجھتا ہے اور اپنا آئیڈیل مانتا ہے، میرے بھائیوں ان جیسے مولویوں کی سے جو ہے نا اپنا دامن چھڑاؤ، اہل سنت والجماعت کے ایک بڑی وسیع پلیٹ فارم میں آ جاؤ، تاکہ تمہیں دین اور دنیا دونوں بہتر ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مولویوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں صبح قیامت تک تا زندگی ہم تمام لوگوں کو قائم دائم رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو زندہ
بات رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل سنت والجماعت کو اتحاد کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔